بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع بحث ہوگا موٹیویشن۔ آج ہم موٹیویشن، اس کی اقسام اور اس کے اوپر کچھ تھیریز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ڈفرینٹ ایجوکیشنسٹ یا بیہیویئرسٹ جو ہمارے ان کے اندر آئیں گے، جو مختلف اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہوں گے، ان کی ہم موٹیویشنل تھیریز جو ہیں، تھیریز آن موٹیویشن جو ہیں، ان کو پڑھیں گے۔ So let's start with this note. What is motivation? اب موٹیویشن کیا ہے؟ تو سمپلی ہم ایک جنرل فہم ہوتا ہے ہمارا، ہم کہتے ہیں کہ اس چیز نے مجھے موٹیویٹ کر دیا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری ایکٹیویٹی کی اسٹرینتھ کو، اس کی طاقت کو، اس کے انداز کو، اس کی انٹینسٹی کو جو بڑھا دے یا کم کر دے، وہ موٹیویشن۔ کوئی بھی ایسا فیکٹر، آپ کے پاس ایک بچہ ہے جو A گریڈ لیتا ہے، آپ نے اس کو ایک میجک ٹچ دیا، اس کو تھپکی دی، شاباش دی، اینڈ دین آپ نے اس کو پریز کی، اس کو کوئی انعام دیا۔ کچھ ایسے فیکٹرز آئے جن سے اس نے اپنی کارکردگی کے اندر مزید نکھار لے کے آنا شروع کر دیا اور محنت کرنا شروع کر دی۔ تو اٹ مینس کہ وہ جو سب فیکٹرز یوز ہوئے وہ موٹیویشن تھے۔ اسی طرح اگر ایک اسٹوڈنٹ نے اچھا کام کیا ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کو جھڑک دیا ہے، اس کی ایفرٹس کی قدر نہیں کی، یا اس نے جو کیا ہے اس کو آپ نے مناسب ویٹیج نہیں دیا، تو یہ اس کی ایکٹیویٹی کو شاید ڈکریز کر دے۔ تو یہ بھی ایک دیٹ از اے ٹائپ آف موٹیویشن ایز ویل۔ ایسے میں لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے اسٹیٹ آف مائنڈ that emerges within a person and directs him towards the goal or achievement of desired results۔ ہم یہ یہاں پر اس کے ایک پہلو کو ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز جو انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے اور اس کو ایک گول کی طرف اور اس کے رزلٹ جو ڈیزائرڈ رزلٹس ہیں ان کی طرف اس کو لے چلتی ہے، اس کو بھی ہم موٹیویشن کہتے ہیں۔ Anything that initiates an activity external or internal is motivation۔ یہ اور comprehensive definition اس کی ہم نے یہاں پر ایکسپلین کر دی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو کسی ایک عمل کا آغاز کر دے، ایکٹیویٹی کا، یہ ایکسٹرنل بھی ہو سکتی ہے، انٹرنل بھی ہو سکتی ہے، ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ موٹیویشن کہلائے گی۔ یہ موٹیویشن جو ایکچولی جو ہے یہ موٹیو سے جو ہے آگے نکلتی ہے، موٹیو سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اینڈ موٹیو جو ہیں ان کو ہم دو طرح میں تقسیم کر سکتے ہیں، پرائمری موٹیوز اینڈ سیکنڈری موٹیوز۔ اب پرائمری موٹیوز جو ہیں، جو انتہائی ضروری ہیں، جو بایولوجیکلی ہمارے اندر ہیں، جن کی ہمیں ضرورتیں ہیں، تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں لائک سلیپ، ہنگر، فائن، اینڈ بہت ساری اور اقسام جن کی ڈیٹیل جو ہے آپ کو نوٹس جو بھی سینڈ کیے جائیں گے ان کے اندر موجود ہوگی۔ ایسی ساری نیڈس جو کہ ہمارے اندر انیٹ ہیں، بائی بورن ہیں، جن کا ہمیں ایز ہیومن بینگ سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ساری کے سارے پرائمری موٹیوز ہوتے ہیں۔ سیکنڈری موٹیوز ہوتے ہیں جو سوشل یا سائیکالوجیکلی جو ہے ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے کوآپریشن کی ضرورت ہے، ہمیں معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے سوشل سکلز کی ضرورت ہے، ہمیں معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے ووکیشنز کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی ہمارے پاس مہارت ہو۔ اسی طرح کچھ ہماری سائیکالوجیکل نیڈز بھی ہوتی ہیں کہ جس کے مطابق ہمیں مختلف موقعوں پر جس کو ہمیں اپنے سروائیو کرنے کے لیے یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ والی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر آپ زندہ رہ سکتے ہیں، اور یہ آپ کے پاس نیچرلی نہیں ہوتی، آپ کے ساتھ بائی سوشل یا آپ کی گروتھ کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ہے وہ ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جبکہ کچھ جو ہمارے پرائمری موٹیوز ہیں وہ ایسے ہیں جو انتہائی ضروری ہیں، جن کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، جن کے بغیر آپ لائف نہیں گزار سکتے، اور وہ ان بورن آپ کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم موٹیویشن کی بات کریں تو موٹیویشن کو ہم دو طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں، دو لیولز پر، دو کیٹیگریز میں، دو ٹائپس میں، انٹرنل اور انٹرنسک موٹیویشن۔ جو انٹرنسک موٹیویشن ہوتی ہے وہ انٹرنل ہوتی ہے، اینڈ دین نیکسٹ از ایکسٹرنل اور ایکسٹرنسک موٹیویشن۔ تو جو انٹرنل ہے یہ اندر سے کام کرتی ہے، یہ کسی چیز کے بارے میں آپ کا نیچرل انٹرسٹ ہو سکتا ہے، کسی چیز کے بارے میں آپ کا شوق، کسی چیز کے بارے میں آپ کا جذبہ ہو سکتا ہے، کسی چیز سے آپ کا قدرت نے آپ کا لگاؤ رکھا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ آپ
کو آپ کا ضمیر جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کام جو ہے نا اس خوش اسلوبی سے کرنا ہے، تو آپ اس ریلائزیشن کا، اس ضمیر کی آواز پہ آپ یس کہتے ہیں، تو آپ کو اپنی ڈیوٹی کی ریلائزیشن ہوتی ہے، ریئلائز کرتے ہیں آپ اپنے فرائض کو، آپ اپنی جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، تو یہ آپ کے اندر انٹرنلی جو ہے وہ ایک سٹیمولا اٹھا، انٹرنلی آپ کے پاس جو ہے ایک ضرورت محسوس ہوئی، انٹرنلی جو ہے نا آپ کسی کام کو کرنے کے لیے شروع ہوئے، تو یہ آپ کی جو ہے نا جی جو موٹیویشن ہے یہ انٹرنزک موٹیویشن ہے۔ اس کے لیے آپ کو باہر سے کسی سٹیمولا کی ضرورت نہیں ہوتی، لائک پریز کی ضرورت نہیں ہوتی، لائک انسینٹیوز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ بعض اوقات یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اگر کسی ایک چیز کا ایک لیول اچیو کر لیتے ہیں تو پھر ہم کریزی ہو جاتے ہیں، ہم مزید اسٹرائیو کرتے ہیں کہ ہم اگلے لیول تک پہنچ جائیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کی انٹرنسک موٹیویشن ہوتی ہے کہ اچیومنٹ کی جب فیلنگ آتی ہے تو انسان اور کام کرنے کی انسان کے اندر جستجو پیدا ہوتی ہے۔ جو ایکسٹرنل ہے اس کا ایزیلی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آؤٹ سائڈ ہوتی ہے، اور یہ آؤٹ سائڈ سے مراد کچھ بھی، کوئی بھی ایسا فیکٹر جو آپ کو باہر سے مدد دے دے آپ کی جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کی انٹینسٹی کو بڑھانے میں، اس کو مزید آگے لے کے جانے میں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ دیٹ از اے ٹائپ آف موٹیویشن دیٹ از کالڈ ایکسٹرنل موٹیویشن۔ اب اس کی ایک بات خاصیت، ایک بات ضروری ہے یاد رکھنے کی، وہ یہ ہے کہ یہ اکثر جو ہے یہ بلٹ اپون ہوتی ہے نیچرل ٹینڈنسی پر۔ ایکسٹرنل موٹیویشن جو ہے وہی زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے جو کسی نیچرل ٹینڈنسی پر قائم کی گئی ہو۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا جی وہ تالی اگر اس کے لیے لگوا دیں تو وہ تالی کو پسند کرتا ہے، کلیپ کو پسند کرتا ہے، اپلاز کو پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کلاس کے اندر جو ہے نا وہ تالی لگائی جائے۔ تو لیکن جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس کی نیچرل ٹینڈنسی ہے، ہم اب اس کے لیے جب تالی کلیپ کروا رہے ہیں، ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس کو موٹیویٹ کریں، تو ہم اسے ایکسٹرنل موٹیویشن دے رہے ہیں، لیکن ہم اس کی نیچرل ٹینڈنسی کو بھی مد نظر رکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی بچہ انعام دے کے فزیکل، اگر آپ اسے ہینڈ پر لیٹر پیڈ دیتے ہیں، آپ اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ ان چیزوں سے بھی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، کوئی پریز سے موٹیویٹ ہو جاتا ہے، تو وہ جو انٹرنلی جو اس کی ٹینڈنسی ہے، نیچرل ٹینڈنسی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کو، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کام کروا رہے ہیں تو آپ اس کی پسند کا میتھڈ آف ٹیچنگ یوز کرتے ہیں، تو دس از آلسو آپ نے اس کا نیچرل ایپٹیچیوڈ دیکھا، ٹینڈنسی دیکھی، اس کے اوپر آپ نے بلڈ کر کے ایک موٹیویشن دی، تو یہ وہ جو موٹیویشن ہے یہ ایکسٹرنل موٹیویشن ہوگی۔ یہ کچھ تھیریز ہیں جن کو ہم نے موٹیویشن کی، جن کو ہم نے ایک ایک کر کے ابھی اسٹڈی کرنا ہے، تو ان کے اوپر بڑا بریفلی ہم ڈسکس کریں گے، ہمیں اس کی بیسک کرسٹ کا پتہ ہونا چاہیے، دیٹس اٹ۔ سو سب سے پہلے جو ہے جی ہم جس تھیری پر پہنچے ہیں یہ ہے تھیری آف انسٹنکٹس بائی میکڈوگل۔ ہاں یہ صاحب جو ہے نا انسٹنکٹ جو بیان کرتے ہیں، انسٹنکٹ اصل میں کیا ہے کہ انسٹنکٹ جو ہے نا ہمارے اندر ان بورن، ہماری ان بورن کوئی کوالٹی ہے، ہماری ان بورن کوئی فیلنگز ہیں، کوئی بیہیویئر ہے جو اس کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں۔ اس تھیری کی بیسک ازمپشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایکشنز ہوں، ایموشنز ہوں، فیلنگز ہوں یا انٹینشنز ہوں، یہ بائی بورن ہوتی ہیں، انیٹ ہوتی ہیں، یہ بائی برتھ ہوتی ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو سروائیول میکانزم میں مدد دیتی ہیں۔ انسان کی یہاں پر جنگ جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کا سروائیول ڈھونڈے۔ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا جا رہا ہے اس کے سروائیول کے مینز بدلتے جا رہے ہیں۔ جب وہ غار میں رہنے والا تھا تو اس کو سروائیول کے لیے کچھ اور چیزیں چاہیے تھی، اگر آج وہ 21 سینچری کے آخر پہ کھڑا ہے تو اس کو کچھ اور چیزیں کی ضرورت ہے اپنے سروائیول کے لیے۔ تو یہ ساری جو فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، یہ ایکشنز ہیں نا، یہ آپ کے اندر ان بورن ہیں، اور ان کا مقصد ہے کہ آپ کو سروائیول میکانزم بنانے میں مدد دیں، آپ کے سروائیول میکانزم کو چلانے میں مدد دیں۔ پہلی ازمپشن ان کی یہ ہے۔ پھر کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہماری ان بورن کوالٹیز ہیں، انسٹنکٹس ہیں نا، اصل میں ہمارے بیہیویئر کو، ہم کوئی بھی بیہیویئر کرتے ہیں اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس یہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو انسٹنکٹس ہوتے ہیں یہ نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے، قدرت نے آپ کے اندر یہ میکانزم رکھا ہوتا ہے اور آپ کو یہ سیکھنا نہیں پڑتا۔ You don't have to be learned about this۔ انہوں نے 14 انسٹنکٹس جو ہے نا ان کو انلسٹ کیا،
یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 14 جو تھے نا انہوں نے ان کو انلسٹ کیا. اب جو ہے نیکسٹ کہتے ہیں کہ جی جو تمام انہوں نے بیہیویئرل ایکٹس جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ تمام جو بیہیویئرل ایکٹس ہیں نا یہ انسٹنکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے جی, انسٹنکٹس پر مبنی ہیں اور ہر ایک کے 3 اسپیکٹ ہوتے ہیں. آپ کا کوئی بھی بیہیویئر ہے ہی سیز کہ اس کے 3 اسپیکٹ ہوتے ہیں, 3 اس کی سطحیں ہوتی ہیں, 3 اس کی پکچرز ہوتی ہیں, فیس ہوتے ہیں. کوگنیشن جس کا مطلب ہے نوئنگ سے, افیکشن جس کا تعلق ہے فیلنگ سے, انکارنیشن جن کا مطلب ہے ڈوئنگ اور ڈرائیونگ. اس کو ہم ان تینوں لیولز کو ہم ایک ایگزامپل کے ساتھ جو ہے وہ بریفلی ایگزامن کر سکتے ہیں. مثال ہے کہ ایک بچہ ہے جی, وہ ایک بیل کو آتے ہوئے دیکھتا ہے اپنی طرف. ٹھیک ہے جی, اب اس نے جو بیل کو دیکھا ہے نا یہ کوگنیشن ہے, اس نے دیکھا ہے, سی کیا ہے, نو کیا ہے, اس کے بارے میں اس کو معلومات ہوئی ہیں. اب جب اس نے اس چیز کو پرسیو کیا ہے, دیکھا ہے, اب اس کے دوسرے نمبر پر وہ کیا کرے گا, فیلنگ کرے گا فیئر کی. اسے فیئر آتا ہے, خوف آتا ہے. اب اس نے فیل کیا ہے, جو اس کے سامنے ہے اس کو فیل کیا, اس نے خوف کھایا ہے. اب وہ تیسرے نمبر پر جو کرے گا اس خوف کے بعد, خوف کھانے کے بعد, ہی ٹرائز ٹو رن اوے, وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب وہ کچھ کر رہا ہے, ریسپونڈ کر رہا ہے. دس از کانیشن. یہ جو ہے ساری کی ساری یہ تھیری ہے میکڈوگل کی. انہوں نے اس بارے میں کہا کہ انسٹنکٹ کی تھیری ہے. ناؤ وی نیڈ ٹو ریممبر انسٹنکٹس کیا ہیں اور انسٹنکٹس کا ہمارے بیہیویئر کے ساتھ کیا تعلق ہے, ان کے کتنے اسپیکٹ ہیں. اور بیسکلی یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 14 انسٹنکٹس ہوتے ہیں ڈفرنٹ قسم کے. فیئر کا انہوں نے بتایا ہے, ہیپینس کا بتایا, واٹ ایور کافی ہیں جو ان کو آپ ان کی لسٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایزیلی انٹرنیٹ سے, لیکن وہ اٹس ناٹ کوائٹ نیسیسری فار وی پیپل. اب ان کے جو 3 اسپیکٹ ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کوگنیشن ہے, افیکشن ہے, کونیشن ہے. ہر ایک کو ہم نے ایگزامپل کے ساتھ بریفلی ایگزامن کر لیا. نو نیکسٹ آتا ہے جی ہال آتے ہیں. یہ ہال جو ہیں جی ان کی ہے جو تھیری, ان کا اس کا نام ہے ڈرائیو ریڈکشن تھیری. فائن, اس کا نام آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, ڈرائیو ریڈکشن تھیری. اب یہ ڈرائیو ریڈکشن, ٹھیک ہے, ڈرائیو سے ہم مراد لیتے ہیں آپ کی کوئی بھی ضرورت. آپ کی کوئی بھی ضرورت ہے نا جی, وہ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایکچولی آپ کے اندر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے. ریڈکشن مینز اس خلا کو کم کر دینا, اس خلا کو ختم کر دینا. اس تھیری کو بیسک پرپز یہی ہے کہ جو ریڈکشن یا کوئی ڈرائیو جو آپ کے اندر ضرورت پیدا ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا کیسے کرتے ہیں. اس کی بیسک ایزمپشن دیکھیں. بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ جو بایولوجیکل نیڈس ہیں نا یہ ہماری ڈرائیوز ہیں. اب بایولوجیکل نیڈس کیا ہیں, جیسے کہ ہنگر ہے, سلیپ ہے, پین ہے, بایولوجیکل فیلنگز ہیں ہمارے اندر, یہ اصل میں ڈرائیوز ہیں. اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہی ڈرائیوز جو ہے نا ہمارے بیہیویئرز کا آغاز کرتی ہیں. یہ جو بھی ڈرائیوز ہیں یہی ہمارے بیہیویئر کو انیشیٹ کرتی ہیں. اور جب کوئی ایک ضرورت پیدا ہوتی ہے ایز اے ریزلٹ آف اے ڈرائیو, ایک ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے انٹرنل ہمارے سسٹم میں, ٹینشن میں آ جاتا ہے ہمارا سسٹم. فار ایگزامپل ہمیں بھوک لگی ہے تو ہمارے میکانزم میں ایک خلا پیدا ہو گیا, ایک ٹینشن آ گئی ہے, which is usually an undesirable state, جو کہ ایک ایسی state ہوتی ہے جو undesirable ہے. ہم being human ہم اس state کو قائم نہیں رکھنا چاہتے. ہمیں بھوک لگی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ والی ڈرائیو, یہ والی نیڈ, یہ والی ضرورت ہماری, یہ والی state ہماری ختم ہو جائے. اور the person wants to get out of this state, اس state سے بندہ باہر نکلنا آتا ہے. فار ایگزامپل ایک بندے کو بھوک لگی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ کھانا کھاؤں تاکہ اس بھوک کا خاتمہ ہو. اب بھوک کیا ہے, ڈرائیو ہے, اس بھوک کا خاتمہ ہو گیا. اب انہوں نے ایک اور ایگزامپل یہاں پہ کوٹ کی ہے کہ ایز پر ہیومن بینگ سیکس از آلسو بایولوجیکل نیڈس. اب ایک بندے کے اندر اگر وہ ضرورت اس کو ہے تو ہی ول اسٹرائیو فار ٹو ڈو دیٹ, اس کو کرنے کے لیے بھی وہ جائے گا. اینڈ یہ کہتے ہیں ان کی ایک ایزمپشن یہ بھی ہے کہ جو والی ڈرائیو آپ کی بہت زیادہ ہیوی ہے, پرائر ہے آپ کے لیے, اس کی ضرورت زیادہ ہے, پہلے انسان اس کی طرف فوکس کرے گا. فار ایگزامپل اگر آپ کام کر رہے ہیں آفس کا تو آپ کی جو ڈیزائر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ڈرائیو پیدا ہوگی ہے بھوک کی, آپ کو بہت ہنگری فیل ہو رہا ہے, تو یو ووڈنٹ فوکسنگ آن دا ڈرائیو آف ورکنگ. آپ کام کرنا جو آپ نے, وہ بھی آپ کی ڈرائیو ہے, آپ اس کو کام کر رہے ہیں, لیکن اس پہ آپ کی جو ہنگر ہے یہ زیادہ ہیوی ہو جائے گی, اینڈ یو وڈ گو فار دیٹ, اس کے لیے آپ جائیں گے. یہ ان کی بیسک ایزمپشن تھی. نیکسٹ ہمارے پاس ہیں جی ایڈلر
इनकी थीरी इससे मिलती जुलती है और इसका नाम है जी सोशल अर्जेस थीरी। इस थीरी की बेसिक एजम्पशन ये है कि हमारी जो एक्शन है या हमारे जो काम है या हमारा जो बिहेवियर है उसके पीछे बायोलॉजिकल नीड्स नहीं होती, बल्कि क्या होती है, ह्यूमन बीइंग्स की जो सोशल नीड्स है ना वो होती है। सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हम एक सोशल एनिमल हैं, हम एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से ज्यादा सोशल ऑर्गेनिज्म है, दिस पर्सन सेज। और जब आप सोसाइटी में रहते हैं ना तो आप कंपटीशन में हैं, यू आर कंपटीशन विद अदर्स। और आपकी सबसे बड़ी जरूरत जो है ना, सबसे बड़ी जरूरत अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वो है कि सेल्फ सिक्योरिटी है और फीलिंग ऑफ डोमिनेंस है, कि आप दूसरों पे डोमिनेंट हो, आप दूसरों के ऊपर हावी हो, आप प्रायोरिटी में रहें, आप इंफीरियरिटी में ना रहें, आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो। ये साहब कहते हैं कि ये आपकी बेसिक ड्राइव्स हैं, ये आपकी बेसिक नीड्स हैं, और इन नीड्स को हासिल करने के लिए आप अपने सारे के सारे बिहेवियर करते हैं। आप खाते भी इस ड्राइव को फॉलो करने के लिए, आप एम्प्लॉयमेंट भी इसीलिए करते हैं, आप एजुकेशन भी इसीलिए लेते हैं, आप जो भी काम करते हैं आप इन जो एरियाज हैं इनको कवर करने के लिए, ड्राइव को हासिल करने के लिए लेते हैं। एडलर जो था ना जी, ये फ्राइड का जो था स्टूडेंट था और इसने इसके साथ डिसएग्री किया। अब जब हम फ्राइड का साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट भी है और उसकी एनालिटिकल थ्योरी भी है, साइको एनालिटिकल थ्योरी भी है, जिसको हमने एक अलग टॉपिक में रखा हुआ है कि हमने उसको पढ़ना है। उसमें आप देखेंगे कि इसके और फ्राइड के दरमियान जो है वो डिफरेंसेस क्या क्या है। नाउ वी आर मूविंग टू आवर लास्ट थ्योरी। ये हमारी लास्ट थ्योरी है। ये थ्योरी जो है जनाब, ये कहती है कि मैस्लो की थ्योरी है, मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और नीड्स, इसकी एक थ्योरी है। ये अब्राहम मैस्लो जो है यूएसए से बिलोंग करते हैं। इसकी बेसिस एजम्पशन को हम पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि लोगों को ना मोटिवेट करने के लिए मुख्तलिफ जरूरतें होती हैं जो उनको मोटिवेट करती हैं कि आप काम करें। बड़ी इन्फ्लुएंशियल थ्योरी है, बहुत जबरदस्त किस्म की थ्योरी है, इसको जरा देखिएगा। ये सब कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की जो नीड्स है ना वो आपको मोटिवेट करती हैं कि आप काम करें, ठीक है जी। एंड ये जो नीड्स है ना इनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के लेवल्स में अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस फॉर ह्यूमन बीइंग। उस इम्पोर्टेंस के मुताबिक जो हम बतौर हम इंसानों के लिए इन नीड्स की हैं, इन नीड्स की जरूरियात की अहमियत है। और इन नीड्स को ना आप एक हायरार्की की शक्ल में जो है वो बयान कर सकते हैं, जिसके अंदर बॉटम पर जो नीड्स जिनको हम रखेंगे वो सबसे जरूरी होंगी और जिनको टॉप पे रखेंगे वो कम जरूरी होंगी लेकिन कम जरूरी होंगी। और हर इंसान इनको स्टेप बाय स्टेप अचीव करता है। वो ये नहीं करता कि जो बॉटम पे नीड्स खड़ी हैं वो उसकी पूरी ना हो, वो अगले लेवल पर चला जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर वो पहले लेवल वाली जरूरियात को अचीव कर लेगा फिर उसके लिए दूसरे दर्जे की जरूरियात की अचीवमेंट होगी। अगर वो दूसरे पे पहले से पहले की उसकी कंप्लीट नहीं हुई वो दूसरे पर नहीं जा सकेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये पॉइंट है कि जी ऑलरेडी सेटिस्फाइड नीड्स कैन नॉट मोटिवेट पीपल। जो पहले से सेटिस्फाइड नीड्स है ना वो लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकती। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन आपके पास काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, उसके पास जो है वो गाड़ी है। आप एक इंसेंटिव रखते हैं कि जी आपको गाड़ी दी जाएगी उन लोगों को जो जी इस साल इतनी परफॉर्मेंस देंगे। तो ये वाली मोटिवेशन उसके लिए कुछ ज्यादा मोटिव नहीं होगी, ये वाली उसके लिए बहुत ज्यादा कोई चार्मिंग नहीं होगी, बिकॉज ही इज ऑलरेडी हैविंग अ कार, उसके पास पहले एक कार है। सो ऑलरेडी सेटिस्फाइड नीड्स कैन नॉट मोटिवेट पीपल। मैस्लो की हायरार्की का ये पूरा एक जो पिरामिड है ये दिया गया है। अब इसकी जो इसने इनको 5 लेवल पर तकसीम किया है, हम उनको देखते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है ना जी पहले नंबर पर है। ये वो जरूरतें हैं जो बायोलॉजिकल जो है ना हमारी नेचुरल हमारी जरूरतें हैं, जिनके बगैर हम रह नहीं सकते, जिनकी हर इंसान को जरूरत है, इनके बगैर इंसान का गुजारा नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि ये बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स है, ठीक है जी। लाइक फूड, हमें खाना चाहिए, हमें वाटर चाहिए, हमें रेस्ट चाहिए है, हमें जो है वो स्लीप चाहिए है। ये वाली जो जरूरियात है ना, अगर किसी शख्स की ये पूरी नहीं हो रही तो वो मोटिवेट हो ही नहीं सकता।
اگر کسی دیکھیں نا ایک شخص آپ کہیں کہ جی یو شوڈ ڈریم فار بیکمنگ اے پریزیڈنٹ، لیکن اس کو تو کھانا ہی میسر نہیں ہے، جب اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا وہ نہ ایجوکیشن لے سکتا ہے نہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ریسٹ ہے، اگر انسان کے لائف کے اندر ریسٹ جو ہے نہیں ہے نا، تو وہ اس ریسٹ کی جو ہے ضرورت میں تو وہ نیکسٹ کام ہی نہیں کر سکے گا، کچھ موٹیویشن اس کو مزید کام کرنے کی مل ہی نہیں سکتی۔ دوسرے نمبر پر جو نیڈز ہیں یہ سیفٹی نیڈز ہیں۔ یو نیڈ ٹو بی سیف ان سوسائٹی۔ اب سوسائٹی میں آپ کو سیفٹی چاہیے، آپ کو سیکورٹی چاہیے، آپ کو سوشل امیج چاہیے۔ لائک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اف یو آر این امپلائر، آپ اگر ایک امپلائی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے تنخواہ دے رہی ہے آرگنائزیشن، لیکن آپ کی سیکورٹی نہیں ہے۔ آپ کے پاس، آپ کو یہ نہیں ہے کہ جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا مجھے کیا ملے گا۔ آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ اگر میں ایبسینٹ ہوتا ہوں، میں کل تھوڑا سا کم کام کرتا ہوں تو مجھے تو میرے اچھے کام کو نہیں دیکھا جائے گا، پیچھے مجھے فوراً نکال دیا جائے گا۔ یہ جو سیکورٹی ہے نا جی، یہ بھی ایک نیڈ ہے کہ ایک جو موٹیویشن والی ہے نا، کہ وہ موٹیویٹ وہی بندہ ہوگا جس کو سیکورٹی حاصل ہو، جس کو معاشرے میں بھی سیکورٹی اگر ہم کہیں کہ وہ حاصل ہے، کہ ہی فیل سیف، کہ مجھے دوسروں سے خطرہ نہیں ہے، آئی فیل سیف، میرا فیوچر سیف ہے، میرا پریزنٹ سیف ہے۔ دس از لائک دیٹ۔ اکنامکلی آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندے کو سیلری جو ہے وہ بھی اس کی سوشلی اس کو سیف کرتی ہے، کہ اس کو اگر آپ صرف اس کو کھانا پینا دے رہے ہیں، لیکن یو ڈونٹ گیونگ ہم سم منی کی جس کی بنا پر اپنے سوسائٹی کے اندر نیڈس کو پوری کر سکے، از ناٹ سیف یٹ۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے جی belongingness اینڈ لو نیڈس۔ جب یہ والی دو ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو آپ تیسرے درجے پر جاتے ہیں، اینڈ دس اسٹینڈس فار، کہ یہ جو نیڈ ہے نا، یہ سائیکولوجیکل نیڈ ہے آپ کی۔ جب آپ کی یہ دو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو دین یو فیل کہ آپ کا نا، آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے، سم تھنگ یو نیڈ ٹو بلونگ۔ آپ کے بچے ہونے چاہیے، آپ کی فیملی ہونی چاہیے، آپ کے پراپرٹی ہونی چاہیے، آپ کے پاس آپ کا کچھ ہلکا احباب ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی فیلنگس تب آتی ہیں جب آپ کے پاس یہ دونوں سرکل جو ہے نا اچیو ہوتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کے بارے میں بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں، جب یہ چیزیں آپ کو ملنا شروع ہوتی ہیں یا ان چیزوں کے بارے میں آپ اپنا گول سیٹ کرتے ہیں تو یو گیٹ موٹیویٹڈ۔ نمبر 4 ہے جی اسٹیم نیڈس۔ یہ ہے کہ آپ کو فیلنگ چاہیے ہوتی ہے کمپلشمنٹ کی، کہ میں مکمل ہوں۔ آپ کو پریسٹیج کی، آپ کو ریسپیکٹ کی جو ہے نا وہ فیلنگ چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو جو ریسپیکٹ کی جو فیلنگ چاہیے نا، اس میں آپ کا اسٹیٹس بھی آ گیا، آپ کی سیلف ریسپیکٹ بھی آ گئی، آپ کی عزت بھی آ گئی، پریسٹیج بھی آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ہے، یہ جو مقام ہے نا، اب آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ جو فار ایگزامپل بیوروکریٹس ہیں ان کو بڑا جو ہے پیز اچھی خاصی دی جاتی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہیں انہی دو ڈرائیوز میں، انہی دو نیڈز میں نہ پھنس کے رہ جائیں، وہ یہاں تک آئیں، یہ ان کو لگے کہ یار دیز آر دا نیڈز، یہ ضرورتیں ہماری پوری ہو رہی ہیں، سو لیٹس اسٹارٹ اباؤٹ پریسٹیج۔ اب ہم عزت کے بارے میں سوچیں، اپنے امیج کے بارے میں، اسٹیٹس کے بارے میں سوچیں۔ اب سے کہ ایک بندہ ہے، اس کی پے ہے 40,000، لیکن اس کو جو ہے اس کی ضروریات جو ہے اتنی ہے کہ ہی از ورکنگ ایز ڈی سی وہ ڈسٹرکٹ کا کام کر رہا ہے، 40,000 اس کی پے ہے، تو اٹ مینس کہ آپ اس کی یہ والی نیڈز پوری نہیں کر رہے ہیں، تو وہ یہاں پر اس کو سٹیٹس وغیرہ کی فکر نہیں ہوگی، وہ ان نیڈز کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا۔ یہاں پر اس کو سٹیٹس وغیرہ کی فکر تب ہوگی جب اس کی یہ والی نیڈز جو ہے نا وہ پوری ہو رہی ہیں۔ سو یہاں پر اسی طرح اگر ہم کہہ لیں، لیٹس سپوز کہ ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیشینز کی بات کر لیں، تو اصل میں جو اب مسئلہ ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے وائی دے آر اسٹرائیونگ، وہ لڑ کیوں رہے ہیں ایک دوسرے سے، اینڈ وائی دے آر وانٹ ٹو کمنگ ان ٹو گورنمنٹ۔ اس کی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ میں آنا چاہتے ہیں، دین وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے محل بنا لیں، واٹ ایور۔ ان کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے کہ وہ اس یہاں پر اس نیڈ کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دے نیڈس رسپیکٹ، اسٹیٹس چاہتے ہیں، ہسٹری میں کوئی نام ہو جائے، اسٹیٹس آ جائے ہمارا، ہمیں اسٹیم حاصل ہو جائے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ سیلف ایکچولائزیشن، یہ سب سے ہائر جو ہے، یہ سیلف فلفل می نیڈ ہے۔ یہ تب آپ اچیو کرتے ہیں، اس کا بیسیکلی یہ ہوگا کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے، آپ کا مقصد حیات کیا ہے۔
आपने यहाँ तक सब अचीव कर लिया, शोहरत भी आ गई, दौलत भी आ गई, आपके पास ये नीड्स भी पूरी हो गई हैं, सेफ भी आप हैं। अब आप जब ये सारी नीड्स पूरी होती है ना, देन यू रियलाइज कि व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, मेरा एम ऑफ लाइफ क्या है, मैंने क्या बनना है। मैंने एक अच्छा इंसान बनना है, या मैंने सिर्फ अच्छा एक डॉक्टर बनना है, या मैंने सिर्फ अच्छा जो है एक इंसान बनना है, या मैंने एक अच्छा मुसलमान भी बनना है। आप अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े कामयाब बिजनेसमैन या ऐसे शोबिस के लोग जो बुनियादी बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं, रिस्पेक्ट की, पैसे की, देन वो अचानक दीन की तरफ चले आते हैं। वहां पर क्या होता है, बिकॉज कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पर आके वो कहते हैं कि मैं अपने मकसद हयात जो है ना, वो मैं उसकी तरफ आऊं, मैं अपना आपको वक्फ कर दूं इस चीज के लिए। आप ये बहुत चीज जरूरी होती है कि ये वाला एक मौलवी है ना, जिसकी तनख्वाह पे वो इमामत करवाता है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स को पूरा कर रहा है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं आ रहा। लेकिन एक बंदा है वो अरबों का मालिक है, देन ही इज आल्सो डिवोटेड टू हिज दीन, ही इज आल्सो डिवोटेड टू इस्लाम। तो वो जो कर रहा है वो इस नीड्स के लिए नहीं कर रहा, वो यहाँ इन नीड्स के लिए कर रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए कर रहा है। तो दैट वाज द मैस्लोज थ्योरी, क्वाइट इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद अ फ्यूअर टॉपिक्स, जैसे कि साइको एनालिसिस है, स्कूल ऑफ थॉट, उसी से रिलेटेड उसकी जो थ्योरी है, जिसको हम कहते हैं थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसके अंदर वो कॉन्सेप्ट भी उसने बयान किए हैं, इड का, ईगो का, सुपर ईगो का, वो उसके साथ हम बच रहे हैं, जो हमने अभी उनको करना है डिस्कस, इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग टुमारो। एंड अब इसके रिलेटेड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, प्लीज ज्वाइन मी वाइल योर क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स।